اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق اللہ العظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میری قوم نے آپ کی نافرمانی کی اور انہوں نے ان لوگوں کی اتباع کی جنہوں نے ان کے مال کو زیادہ نہ کیا، ان کی اولاد کو زیادہ نہ کیا، صرف اور خسارہ ہی ان کی زندگی کے اندر ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے اندر بڑھا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اے میرے مولا انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، بڑی بڑی تدبیریں کی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، کہنے لگے کہ تم کبھی اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا، یغوث، یعوق، نسرا، اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو کبھی نہ چھوڑنا، انہی کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اسی اعلانیے پر انہوں نے خلق خدا کو بہت زیادہ گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور آپ ظالموں کی گمراہی بڑھاتے چلے جائیں، اس لیے کہ ہدایت کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ مما خطیئاتہم، چنانچہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا، پانی میں غرق کر دیا گیا اور ان کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ فلم یجدوا لہم، لہذا آپ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا اس وقت نہ پاتے اور ان کو مددگار نہ ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے ساتھ یہ کہا، ربی لا تذر، اے میرے رب آپ زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم، اگر آپ ان کے گھروں کو چھوڑیں گے اور کافروں کو چھوڑیں گے، یضلوا عبادک، یہ پھر اپنے بندوں کو، آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا، اور ان کے پیٹوں سے جو نکلیں گے وہ بھی کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے، اس لیے سب کو تباہ کر دیجئے۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، وَلِوَالِدَيَّ، میرے والدین کو معاف فرما دیجئے، اور اس آدمی کی مغفرت کر دیجئے جو میرے گھر کے اندر ایمان والا بن کر داخل ہوا، اور ایمان والے مردوں کی مغفرت فرما اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما، اور ظالموں کو ہلاکت کے اندر زیادتی فرما، ان کو باقی نہ چھوڑیے۔ کل آپ حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ملاحظہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جب اپنی قوم کو وہ دینے کے لیے گئے تو انہوں نے جو سرکشیاں کی، ان کی دعوت کو سن کر کان میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے، اور یعنی اناد کے اندر قسم قسم کی زیادتی کرتے، تکالیف بھی زیادہ دی، مارا کرتے، تکلیفیں دیا کرتے، پتھر مارا کرتے۔
تو 950 سال تک آپ نے ان کو دعوت دی. اتنا طویل دوران ہے کہ 7 پشتوں تک ان کی قوم کو دعوت دیتے رہے. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ طویل عمر حضرت نوح کو ملی کہ نسل در نسل، ایک نسل آتی، دوسری آتی، تیسری آتی، مرنے والا اپنے بعد والوں کو بتا کے جاتا کہ فلاں کی بات نہ ماننا، فلاں کی بات نہ ماننا. لہذا کیا ہوا کہ ان کی نسلوں در نسلوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ ستانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب بھی ہے. جیسے کل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا ہوا کہ 70 سال تک ان کی عورتیں، 40 سال تک ان کے رحم بانجھ ہو گئے، ان کو اولاد ختم کر دی گئی، ان کے مویشی، ان کی کھیتیاں تباہ و برباد کر دی گئی، بارش آنا بند ہو گئی، 40 سال تک پانی کا قطرہ ان کو نہیں ملا. کبھی آتے صرف اور صرف آ کر حضرت تکلیف میں آ کر ہیلا بہانا کرتے کہ چلو یہ دعا کر دیں، ان کی دعا کی وجہ سے تکلیف دور ہو جائے. نبی معصوم ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو ہیلا بتا دیا. اچھا استغفار کر لو، توبہ کر لو، کہ توبہ کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے حالات بدل جائیں گے. آسمان سے بارش بھی آئے گی، اولاد بھی اللہ دیں گے، نہریں بنا دیں گے، باغات بنا دیں گے، تمہارے سارے کے سارے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح کا مذاق اتنا اڑایا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک بار راستے میں جا رہے ہیں، ایک آدمی اپنے کندھے پر بچے کو لے کے جا رہا ہے اور بچے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بیٹا اس گمراہ آدمی کی کبھی بات نہ ماننا، اس گمراہ آدمی کی یہ فاسق فاجر ہے اور یہ سب سے ہم میں برا ہے. جب تم بڑے ہو جانا تو اپنے بعد والے بچوں کو بتا کے جانا کبھی اس کی بات نہ ماننا. اس نے کہا اچھا ابا ٹھہریے. وہ اٹھا اور کندھے سے اتر کر ایک پتھر اٹھایا اور زور سے حضرت نوح کو پتھر مارا جس سے خون کا فوارہ نکلا. اسی طریقے پر مختلف قسم کی تکالیف انسان کتنا برداشت کرے، کتنے حالت تک برداشت کرے. فرمایا کہ اللہ رحم کرے ان نبیوں کے اوپر کہ جب ان کو آزمایا گیا، اللہ رحم کرے حضرت یوسف پر کہ جیل میں رکھا گیا، اتنے سال کے بعد بلانے والا کوئی آیا کہ آئیے بادشاہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، تو بجائے ان کے ساتھ جانے کے کہنے لگے نہیں، پہلے جاؤ جا کے عورتوں کو پتہ کر کے آؤ جنہوں نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا. ان عورتوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی غلطی کو مانا یا نہیں مانا؟ بجائے یہ کہ فوری طور پر قبول کرتے. حضور فرما رہے ان نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رحم کرے فلاں پر، اللہ رحم کرے فلاں پہ، کہ کس قدر انہوں نے زندگیاں گزاری. حضرت زکریا کو چیر دیا گیا ارے کے ذریعے سے، حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا گیا کہ جن کے خون کے قطرے جہاں گرے اس زمین کے اوپر ایک صدیوں تک ایک آوازیں آتی تھیں، اللہ کے عذاب کی صورتیں ان پر نازل ہوئی. لیکن بے رحم لوگ تھے، ان کو رحم کبھی نہیں آیا. نبیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے اور نبیوں کو ذبح کر دیا کرتے، تکالیف کے انبار لگائے. حضرت نوح کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ مجبور ہو کے دعا کر دی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور انتہا کر دی، اب آپ ان کے لیے کافی ہو جائیں، اب آپ کسی کو نہ چھوڑیں، ان سب کو تباہ کر دیں. اگر ان کے بچے رہیں گے وہ بھی نافرمان بنیں گے، یہ خود بھی نافرمان بنیں گے. ان کے اندر انابت کا رجوع کبھی نہیں آئی، انابت رجوع ان کے لیے کبھی نہیں آیا. ان کے اندر سرکشی بڑی. اس وقت ان کے بعد 5 بڑے بڑے بت تھے جس کا ذکر کیا، لا تذرن آلہتکم. لوگ کہا کرتے کہ لوگوں اس کی باتیں سن کر اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا. ود، یغوث، یعوق، نسرا، یہ 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے. اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے 5 بیٹے تھے جو اپنے زمانے کے بڑے نیکوکار تھے. ان میں سب سے نیکوکار ود تھا، یہ سب سے زیادہ نیکوکار تھا. جب مر گیا، مرنے کے بعد لوگ ان کو یاد کیا کرتے تو شیطان نے مورتی بنا دی، لو جی اس کو یاد کرو، اس کو یاد کر لیا کرتے. وقت گزرتا چلا گیا دھیرے دھیرے، باقی بھی جب سب مر گئے، مرنے کے بعد ان سب کی مورتیاں شیطان نے بنوا دی. ایک وقت آیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، عبادت نہ کرتے. شیطان نے پوچھا عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کس کی کریں؟ اپنے ان بزرگوں کی کرو جنہوں نے تمہیں جینا سکھایا، جنہوں نے رہنا سکھایا. اب وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے
اور انہی کی بت اور انہی کو بت بنا کر عبادت کرنے میں لگ گئے. یہ نیکوکار لوگ تھے. پانچوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ان پانچوں کو معبود بنا لیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑا. اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح کو مبعوث کیا. یہ میں نے کل بات کی تھی. اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے مبعوث کیا، ایک طویل دورانیہ. اب اللہ نے فرمایا کہ نوح، ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، لہذا آپ ایک کام کریں، جا کر کشتی بنائیں، ایک کشتی تیار کریں. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی. اب قوم والے گزرا کرتے، پھر مذاق اڑایا کرتے، وہ کتنے چلاویں گا، کشتی کتنے چلے گی، کتنے لے کے جائیں گا، پانی تو ہے نہیں ہے، قید کے اندر ہم ویسے پڑے ہوئے ہیں. تو مذاق اڑاتے، برحال برداشت کیا کرتے. برداشت کی انتہا کر دی، کشتی تیار ہو گئی. اب جب کشتی تیار ہوئی تو ان میں سے ایک آدمی نے شرارت کر کے جا کے اندر پخانا کر دیا. دوسرا ہے، اس نے بھی کر دیا. پوری کی پوری کشتی کو جو بنائی تھی ایک نبی نے، اللہ کے امر کی ایناد کے اندر آ کے گند کے ساتھ بھر دی. اللہ تعالیٰ نے انتقام کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک بیماری ان کے اندر لگائی، دانوں کی بیماری جسے چیچک کہتے ہیں. ان کے جسم پر نکلے، دانے نکلنا شروع ہو گئے. ایسی درد تھی کہ جان نکلا کرتی تھی، چلایا کرتے، گدھے کی طرح آواز ہو گئی. انہی میں سے کوئی قریب جا رہا تھا اندر پیشاب کرنے کے لیے، تو اس کا پاؤں پھسلا، پھسلنے کے بعد اندر گر گیا، تو کچھ پاخانہ اس کے جسم پر لگنے کی وجہ سے وہ دانے ٹھیک ہو گئے. اب اس نے قوم کو بتایا کہ بھئی وہاں تو یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، میرے دانے تو سارے ٹھیک ہو گئے. کہا کہ اچھا ہم تو سارے تکلیف میں پڑے ہوئے، چلو بھاگو. اب وہ گئے کشتی کے اندر، جا کے انہوں نے الٹ پلٹ کرنا شروع کیا، سارے گند کو اپنے جسم پر لگایا. اللہ نے انتقام لیا. اسی گند کے اندر اللہ نے ڈال کر اس کی صفائی کرے. اب حضرت نوح کو حکم ہوا کہ آپ ایک کام کریں، ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے کر اس میں سوار ہو گئے. 40 لوگ تھے جو ساتھ ایمان والے، ساتھ چلنے والے ایمان والے تھے. اس میں عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، اپنے بیٹے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ماننے والے تھے. دھیرے دھیرے جو اس وقت باقی رہ گئے تھے تو ان کو لے کے اس کشتی میں سوار ہو گئے. اس کشتی میں سوار ہو گئے. وہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ پانی تو ہے نہیں ہے، پانی تو ہے نہیں ہے، تو یہ کشتی کہاں چلے گی. اب اچانک آسمان نے پانی برسانا شروع کیا. اتنی بارش برسی، زمین کے اندر سے نکلنا شروع ہوا. اتنا پانی نکلا کہ زمین آسمان کا پانی مل گیا. زمین آسمان کا پانی مل گیا. پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، غرق ہو گئی. کسی کا نام باقی نہ رہا، کسی کا نام باقی نہ رہا. صرف وہی لوگ باقی رہے جو کشتی میں سوار تھے. وہ کشتی ان کو لے کے پھر رہی تھی. اس نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور وہ خدا کی حکم سے چلا کرتی تھی. اس میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک اماں جو حضرت نوح کو ایمان لا چکی تھی، وہ کسی ایک جگہ رہتی تھی دور کے علاقے میں، تو ایمان والوں کو تو پتہ چل چکا تھا. اس اماں نے کہا کہ حضرت نوح جب جانے لگنا مجھے بھی لے کر جانا، جب جانے لگنا تو مجھے بھی لے کر جانا. اماں کو لینا بھول گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے. اور کئی سال تک وہ کشتی زمین کا، اگرچہ روایات کے اندر الفاظ مختلف ہیں کہ کتنا دورانیہ تھا، اس کا کتنا دورانیہ تھا، وہ لے کے پانی کے اندر پھرتی رہی. پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. پانی اللہ نے سکڑ دیا. اب کشتی ایک جگہ پر آ کے رکی. رکنے کے بعد یاد ہے حضرت نوح کو فلاں جگہ ایک اماں تھی، اس نے مجھے کہا تھا مجھے بھی لے کر جانا، میں تو اس کو لانا بھول گیا. اماں تو مر گئی ہوگی، پانی کے اندر غرق ہو گئی ہوگی. بڑے پریشانی کے عالم کے اندر اسی جگہ کے اندر چلنا شروع ہوئے. دیکھا کہ اماں کا جھونپڑا ویسے بڑا ہوا، دیکھیں کہ جھونپڑا ویسے ہی ہے اور اندر اماں ویسے بیٹھی ہوئی ہے. جب اندر داخل ہوئے تو کہا کہ اچھا لینے آئے ہو. کہا کہ اماں، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا نہیں لگتا لینے آئے ہو، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. تو موٹے موٹے آنسو نکلے. حضرت نوح کی اماں، پانی آیا، پوری دنیا کو تباہ کر دیا، ساری دنیا غرق ہو گئی، کوئی باقی نہ رہا. میں تو آپ کو لینا ہی بھول گیا تھا. اسی اللہ نے آپ کو بچایا جس نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا. اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، اور جس کو بچانا چاہے میرے عزیز دوستو، ساری دنیا کے اسباب کے اندر، ساری دنیا کے ہلاکت کے اسباب میں انسان کو بچا دے. اور ساری دنیا کے محافظین
مقرر ہو اور وہاں پر کسی کو دنیا سے لے کر چلا جائے، وہ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو کر دے۔ اللہ وہ فرما رہے مما خطیئاتہم مغرقون، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا، اور انہیں دنیا میں غرق کر دیا گیا۔ یہ غرق کرنا پانی اللہ کا عذاب کا صورت بنے، اور دوسرا عذاب جو مرنے کے بعد جہنم کا ہے وہ بھی ان کو ملے گا۔ وَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ، جب پانی نے ان کو ڈبانا شروع کیا، چلا رہے تھے اپنے بتوں کو بلا رہے تھے، لیکن اس وقت اللہ کے علاوہ ان کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، چیختے رہے چلاتے رہے لیکن کسی نے نہ سنی، دنیا جہان مٹ گیا، ختم ہو گیا، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اللہ نے حضرت نوح کو اور ان کے ساتھ ماننے والوں کو بچایا اور باقی سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ پھر حضرت نوح کی وہ دعا، اللہ اگر آپ چھوڑیں گے یہ پھر گمراہ کریں گے، کل کو پھر گمراہ کریں گے۔ یہ اللہ نے دنیا میں آنے تک ایک اصول بتایا کہ جو ہر درم ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مور لگائی ہے ان سے ٹھیک ہے توقع رکھو، لیکن ان کے پیچھے پڑھ کر اپنا ایمان نہ گمراہ کر دینا، اپنا ایمان نہ بدلا دینا۔ لو جی میں تو ان کی مجلسوں میں جاتا ہوں، اس لیے ان کے شراب کے اڈے میں جاتا ہوں، شاید مسلمان ہو جائے، شاید جو ہے وہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اب روزانہ یہ وہاں پر جا رہا ہے، انہی کے شراب جوئے خانے کے اندر جا رہے ہیں، جہاں جواریے بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں، یہ بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں اور ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں ان کی اصلاح ہوگی نہ ہوگی، یہ خود شراب پینے والا بن جائے گا اور فرمایا کہ جوا کھیلنے والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ صحبت کا اثر ضرور ہوا کرتا ہے، ایسی ضرور چیزیں اختیار کریں کہ سب سے پہلے اپنا ایمان سب سے پہلے محفوظ ہو۔ اپنا ایمان محفوظ ہوگا تو اپنے ایمان کے محفوظ ہونے کی وجہ سے دوسروں کو بچا پائیں گے، اور اگر اپنا ایمان ڈاواڈول ہو گیا، اپنا ایمان ڈاواڈول ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ اسی پانی کے اندر بہہ جاؤ اور بہنے کی وجہ سے پھر لا الہ الا اللہ بھی نصیب نہ ہو۔ ضرور مجالس اختیار کریں، تعلق رکھیں ان سے، اللہ کی بات ضرور کریں، لیکن عادت نہ بنائیں وہاں پر جانے کی، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی جگہ، اللہ کی نافرمانی کی جگہ، اللہ کے عذاب کی جگہ، اللہ کا عذاب برسے اور تم وہاں پر موجود ہو۔ اگرچہ نیکوں کو نکال لیا جائے گا لیکن ہلاکت کے وقت میں سارے کے سارے لوگوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے دیکھا کریں ایسی جگہوں کے اندر ہم کبھی کبھار اپنی رہنمائی کے اندر چلتے ہیں، لیکن وہ رہنمائی ہمیں لے کر ڈوب جاتی ہے، ہمیں لے کر بہا دیتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ جب اپنا ایمان مضبوط ہوگا تو ایک انسان کا مضبوط ایمان حرکت میں آئے گا، اور حرکت میں آنے کی وجہ سے، اور پیچھے جیسے جنریٹر ہوتا ہے، اگر دیکھیں تاریں لگی ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے، اگر پیچھے کنیکشن ہی نہیں ہے، اگر تار کا کنیکشن ہی پیچھے نہیں ہے، لو جی بورڈ بھی میں نے لگایا ہوا ہے، سارے پنکھے بھی لگے ہوئے، چل نہیں رہے، اس سے کہا جائے گا بیوقوف تب چلیں گے جب پیچھے کوئی کنیکشن تو کر۔ اسی طریقے پر ایمان تب محفوظ رہے گا جب ایمان کی مجالس میں وہ تعلق ضرور باقی رہے جو ایمان کی صدا کو اب تک پہنچاتا ہے، ایمان کا کرند آپ کو ملتا رہے۔ اگر ایمان کا کرند نہیں ملے گا تو چند دن کے بعد ایمان بھول جائے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے فرمائی، اے میرے مولا مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو معاف فرما۔ یہ ہمیں بھی بتایا ہر نماز کے بعد دعا کرو، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور پورے ایمان والے مرد عورتوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو دنیا میں موجود ہیں، سب کے لیے دعا کرو، کیا پتہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ آج رمضان مبارک کی ابتدا ہے، پہلی رات ہے، اس لیے میرے عزیز دوستو ہم نے کل بھی گزارش کی کہ یہ رمضان ایک مثالی ہم بنائیں۔ مثالی رمضان کیا ہے کہ عبادت کی ترتیب بنا دیں، میں نے تلاوت کب کرنی ہے، میں نے ذکر و اذکار کب کرنا ہے، اور میں نے جو ہے کتنے ماشاءاللہ قرآن کریم ہم نے پڑھنے ہیں، 3 قرآن کر لیں، 2 کر لیں، زیادہ نہ کر سکیں 1 قرآن تو پورے رمضان میں مکمل کر لیں، اور دوسرا یہ ہمت کر لیں کہ پورے رمضان میں ہم تہجد کی نماز ہم سے نہ رہے، سحری ہم نے کرنی ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے، اس سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت نماز تہجد کے ضرور پڑھیں، نماز تہجد کے ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان اگر اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جائے کہ میرے آپ کے اعمال خدا کی رضا والے ہوں، تو یہ میری آپ کی زندگی کے لیے اللہ پاک مثالی بنا کر ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جو لوگ خدا کے ہاں مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔